بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ایک دنیا، نئی دنیا کی شروعات ہوتی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور ہم اور آپ قبر کی زندگی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری زندگی شروع ہوتی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے ہی انسان کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہو، اچھائیوں کے ساتھ، اور اگر برا ہے تو برائیوں کے ساتھ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حساب اور کتاب سے پہلے بڑے سارے مراحل سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس قدر غضبناک ہوگا کہ حساب اور کتاب لینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور سارے لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ بس معاملہ بڑا آسان ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں ایسا معاملہ۔ اللہ کا غصہ بہت سخت ہوگا قیامت کے دن، اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر دے، صرف اس لیے کہ اللہ حساب لے لے۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی سجدے میں سر رکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہ ایک لمبا وقت رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اور کم ہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو آرام اور آسائش میں ہوں گے، باقی سارے لوگ تو پریشان ہوں گے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ پریشانیوں کے لمحے بڑے مشکل سے گزرتے ہیں، تو ایک دن 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اور لوگوں کی پیشی کیسے ہوگی؟ سارے لوگ سوٹ بوٹ میں ہوں گے، بہترین لباس میں ہوں گے، بہترین جوتے موزے میں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری اور آپ کی سب کی ماں رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا بالکل ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ الرجال والنساء جميعا، مرد اور عورت دونوں ہوں گے، بالکل ننگے ہوں گے۔ مزہ آ جائے گا۔ یہاں تو نگاہ جہاں تک ساتھ دیتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر کوئی لڑکی کم کپڑے پہن کے گزر جائے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں تو مزہ آ جائے گا، سارے لوگ ننگے ہوں گے اور ایک ساتھ ہوں گے، پھر دنیا کی تمام حسینائیں وہاں اکٹھا ہوں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، پھر تو مرد ایک دوسروں کی طرف دیکھیں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ جب مرد اور عورت دونوں ننگے ہوں گے، دونوں اکٹھے ہوں گے، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، جیسے ہمارے ہاں دنیا کا تصور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ دیکھنے دکھانے سے بہت اونچا ہوگا، معاملہ دیکھنے دکھانے سے بہت اونچا ہوگا، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو فرصت نہیں ہوگی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے۔ بغل میں بیوی کھڑی ہوگی، آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوگا بغل میں اس کی بیگم کھڑی ہوئی ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نبی، پھر تو مرد عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر آدمی کا معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا اور خطرناک ہوگا کہ اس کو اپنے معاملے میں پڑی ہوگی، دوسری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، بالکل ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے۔ زمین کے متعلق سنا ہی ہوگا، آسمان کے متعلق سنا ہی ہوگا، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ اب یہ جون جولائی مئی جون کا جو مہینہ ہوتا ہے، کتنی سخت گرمی ہوتی ہے بعض علاقوں میں، خاص طور سے کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے بھائی آپ چپل اتار کر کے کھڑے ہو جائیں دوپہر کے وقت روڈ پر، تو کسی عذاب سے کم تو نہیں ہوگا، 2-4 گھنٹہ اگر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ سورج تقریباً سائنسداں بیان کرتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج ہے ہم سے، واللہ عالم بالصواب۔ صحیح مقدار تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ سائنسدانوں کا اپنا انداز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج ہم سے، تو گرمی کا یہ عالم ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟
مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت کے دن بندوں سے مخلوق سے سورج اتنا قریب ہو جائے گا حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ انسانوں میں مخلوق میں اور سورج میں 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. انسانوں میں مخلوق میں اور سورج میں کتنا فاصلہ؟ 1 میل کا فاصلہ، کمقدار 1 میل کے فاصلے جیسا فاصلہ رہ جائے گا. اور یہاں سائنسداں بیان کرتے ہیں کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج ہے تقریباً، اور وہاں فاصلہ کیا رہ جائے گا؟ کمقدار میل، 1 میل جیسا فاصلہ رہ جائے گا. اور کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہوگا، زمین بھی تپ رہی ہوگی، کوئی سایہ دار درخت کچھ بھی نہیں. پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کس طرح کا معاملہ ہوگا؟ کیسے لوگ رہیں گے؟ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض، ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کو سینے تک پسینہ ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے. اس طرح کے معاملہ ہوگا. اور پسینہ بھی کیسا رہے گا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور بعد نے ضعیف قرار دیا ہے، کہ پسینہ اتنا نکلے گا انسان کے بدن سے کہ لو اجریت السفن لجرت فیہ، ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلیں گی. اور اتنا کھول رہا ہوگا کہ آدمی کہے گا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے اگرچہ جہنم میں ڈال دے. یعنی انسان کے جسموں سے نکلنے والا خود کا پسینہ اس قدر تکلیف دے رہا ہوگا. ایسے ہی انہی مراحل کے ساتھ ہر انسان کو گزرنا، چاہے عالم ہو، چاہے عابد ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مالدار ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان پر یہ دن آنے ہیں اور انہی دنوں کے ساتھ انسان کو گزرنا ہے. اب عقل مند ہیں وہ لوگ جو اس اوقات کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. ویسے بھی جو لوگ نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے. ایسا نہیں ہے معاملہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت. تو جو لوگ عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے، تو جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ان کے پاس تو کچھ رہے گا ہی نہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے. بہرحال یہ دنیاوی زندگی ہے، اس میں آدمی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.